अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम योर फियर, यानी कि अपने डर और खौफ पर काबू किस तरह पाया जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डर दो किस्म का होता है, इंटरनल फियर और एक्सटर्नल फियर। बाज़ दफ़ा डर जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, यानी कि कुदरत ने ये इंसान के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म क्रिएट किया है जिसमें उसको इंसान को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए कुदरत ने एक ऐसा मैकेनिज़्म इंसान के अंदर क्रिएट किया है कि वो उसको भांप लेता है और उसकी वजह से वो ख़ुद को महफूज कर पाता है। तो डर कोई बुरी चीज़ नहीं है, बाज़ दफ़ा डर बहुत फ़ायदेमंद है। मिसाल के तौर पर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करते हुए तेज़ रफ्तार गाड़ी आपकी तरफ आ रही है। अगर उस गाड़ी को देखकर आपके अंदर डर या खौफ पैदा नहीं होगा तो आप रास्ते से नहीं हटेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गाड़ी आपको जाके टक्कर मारे और आपको जानी नुकसान हो सकता है। इसी तरह फ़र्ज़ करें कहीं पे आग लग गई है और आपके अंदर डर और खौफ नहीं पैदा हो रहा, तो आपके जलने का या झुलसने का बहुत ज़्यादा खदशा है। इसी वजह से कुदरत ने इंसान के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म क्रिएट किया है, कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट हो तो उसकी वजह से इंसान के अंदर एक ख़ास किस्म की फ़ीलिंग पैदा होती है जिसको हम डर या खौफ कहते हैं। जब वो फीलिंग पैदा होती है तो इंसान उस रिएक्शन में ख़ुद को उस चीज़ से बचाता है, यानी कि एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने के लिए डर को क्रिएट किया गया है। इस किस्म का डर तो बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि कोई भी अगर एक्सटर्नल थ्रेट है, जान को ख़तरा है, तो उससे बचने के लिए अगर डर इंसान के अंदर है तो वो अच्छी चीज़ है, वो इंसान को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ खौफ ऐसे होते हैं जो इंटरनल होते हैं। इंटरनल खौफ यानी कि इमेजिनेशन के अंदर, मिसाल के तौर पर आप कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ उस जगह पर आपको कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक खौफ पैदा हो रहा है। इसी तरह आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उससे आपके अंदर एक घबराहट और खौफ पैदा हो रही है। या पब्लिक स्पीकिंग है, आपने कहीं पर जाकर कोई प्रेजेंटेशन देनी है या लोगों में जाना है या कहीं पर लोगों में जाके लोगों के सामने बात करनी है, तो उसकी वजह से जो डर पैदा हो रहा है उस डर का कोई आपको जानी नुकसान नहीं है, एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ही वो पैदा हो रहा है। इस किस्म का डर जो होता है वो इंतहाई नुकसानदेह होता है, वो इंसान की पर्सनैलिटी पर असर करता है, वो असाब को नुकसान पहुँचाता है, नींद डिस्टर्ब होती है, तो खाने पीने का निज़ाम उसमें असरानंदाज हो सकता है। तो इस किस्म के खौफ को काबू में लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत ही आसान कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अपना कर इस किस्म के खौफ से छुटकारा पाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है, आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में कोई ये तो नहीं है कि आपको वहाँ पर कोई पकड़ के मारेगा या आपकी जान को कोई ख़तरा है, लेकिन कुदरती तौर पर एक इंसान के अंदर खौफ पैदा होता है कि यार एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है। या आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आप लोगों के सामने यानी कि आपको बोलना है, तो उसमें भी आपको खौफ आ रहा है, या आप किसी से लोगों में जाने से कतराते हैं या किसी पार्टी में आप जा रहे हैं तो उस वजह से आपके अंदर खौफ है। तो ऐसी चीज़ों को हैंडल करने के लिए बहुत से तरीके हैं जिनको अपना कर इन चीज़ों को काबू में किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी इस तरह का कोई खौफ इंसान के अंदर पैदा हो तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये करना है कि आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई इस तरह करना है कि आपने एक क्वेश्चन करना है खुद से। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये एक्सटर्नल फियर है या इंटरनल फियर है, यानी आपको उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये एक्सटर्नल फियर है या इंटरनल फियर है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल फियर से क्या होगा कि एक्सटर्नल फियर वो होता है जिससे आपकी जान को कोई ख़तरा है। अब एक्सटर्नल फियर आएगा तो वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कुदरत ने एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म आपके अंदर क्रिएट किया है जिसकी वजह से जब भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट आएगा जिससे आपकी जान को ख़तरा है तो वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका अंदर का मैकेनिज़्म ख़ुद ब खुद उस पर रिएक्ट करेगा और आपको उससे बचाएगा। लेकिन जब इंटरनल फियर होगा तो वो फियर उसमें आप फंस जाएंगे, यानी कि आप उसमें सोचते रहेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन करना है कि ये इंटरनल फियर है या एक्सटर्नल फियर है। जब आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक इंटरनल फियर है, यानी कि ये मेरी इमेजिनेशन के अंदर है,
باہر کوئی تھریٹ نہیں ہے، یہ صرف میری سوچ کے اندر ہے۔ اور انٹرنل فیئر کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پریزنٹ میں نہیں ہوگا، حال میں نہیں ہوگا، یعنی کہ موجودہ کنڈیشن میں نہیں ہوگا، وہ صرف آپ کی امیجینیشن میں ہوگا۔ امیجینیشن بھی آپ فیوچر کے کسی ایونٹ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے، خوفزدہ ہو رہے ہوں گے، یا پاس کے کسی ایونٹ کی وجہ سے آپ کے اندر وہ خوف پیدا ہو رہا ہوگا۔ تو اس کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ یہ ایک انٹرنل فیئر ہے، یعنی کہ یہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، یہ صرف میری امیجینیشن کے اندر ہے، تو 50% فیئر خود بخود ہی آئیڈینٹیفائی کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ آپ کا دماغ یا آپ یہ جان پائیں گے کہ یہ صرف میری امیجینیشن ہے جو مجھے خوفزدہ کر رہی ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خود کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یہ انفارمیشن ایک پرسن کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ باڈی، مائنڈ اینڈ اسپرٹ، ان تینوں کا مجموعہ اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اب باڈی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ میموری اور امیجینیشن کا مجموعہ ہے، یعنی کہ مائنڈ کے اندر میموری موجود ہے، یادیں موجود ہیں، اور یہ امیجینیشن یعنی کہ ہر وقت یہ تصور کرتا رہتا ہے چیزوں کے بارے میں۔ اور تیسری چیز ہے اسپرٹ، جو کہ ہماری الٹیمیٹ ریئلٹی ہے۔ اب اسپرٹ نہ ہو تو نہ باڈی کا کوئی فائدہ ہے اور نہ مائنڈ کسی کام کا ہے۔ جو آپ کی اسپرٹ ہے وہ ہمیشہ ریئلٹی کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ پریزنٹ میں موجود ہوتی ہے۔ اب جب بھی کوئی خوف آتا ہے یا کوئی پریشانی، انٹرنل فیئر ہوگا، تو وہ آپ کے پریزنٹ میں نہیں ہوگا، وہ فیوچر کی کسی بات کی وجہ سے ہوگا یا پاسٹ کی کسی ایونٹ کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی جب آپ اپنے دھیان کو پریزنٹ میں رکھتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر آپ رکھیں گے، تو خوف آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ یعنی آپ اپنے دھیان کو پریزنٹ میں نہیں رکھتے اور پریزنٹ سے آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور امیجینیشن کے اندر چلا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کی امیجینیشن فیوچر کے کسی ایونٹ کو سوچ رہی ہے، تو وہاں پر خوف پیدا ہوگا، یا پاس کے کسی ایونٹ کے بارے میں سوچ رہی ہے تو وہاں پر خوف پیدا ہوگا۔ اگر اس طرح کا کوئی بھی انٹرنل فیئر آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو آپ فرسٹ آف آل یہ کریں کہ اپنے جو آپ کا دھیان ہے اس کو اپنے پریزنٹ میں لے کے آئیں۔ پریزنٹ میں آپ کس طرح لائیں گے؟ پریزنٹ میں اس طرح لایا جا سکتا ہے، آپ کو اپنے دھیان کو امیجینیشن سے ہٹا کر اپنی سانس پر لگانا ہوگا، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھنا ہوگا کہ میرے ارد گرد کیا چیزیں ہیں، ان کو محسوس کرنا ہوگا۔ جو ساؤنڈ آ رہے ہیں ان کو سننا ہوگا کہ کون کون سے ساؤنڈز آ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ کیا رہی ہیں، آپ کو محسوس کیا ہو رہا ہے۔ وہ چیزیں آپ کو، جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو آپ نے محسوس کرنا ہے، جو آپ سن رہے ہیں اس کو محسوس کرنا ہے۔ اس طرح آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فیوچر اور پاسٹ سے ہٹ کر پریزنٹ میں آ جائے گا۔ جب بھی آپ کا جو مائنڈ ہے یا دھیان اگر پریزنٹ میں ہوگا تو کوئی خوف آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ جب بھی آپ کا مائنڈ فیوچر یا پاسٹ میں جائے گا تو وہاں پر سوچ ہوگی، یعنی کہ خیال ہوگا۔ خیال کے اندر ہی خوف ہے۔ انٹرنل فیئرز جتنے بھی ہیں وہ خیال کے اندر ہیں، امیجینیشن کے اندر ہیں۔ لیکن جب آپ کا مائنڈ پریزنٹ میں ہوگا، دھیان پریزنٹ میں ہوگا، حال میں ہوگا، تو حال میں نہ کوئی، یعنی کہ آپ حال کو آبزرو کر رہے ہیں، آبزرو کرنے کے ساتھ وہاں پر اس کو محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جو آپ کی ریئلٹی میں موجود ہیں ان چیزوں کو، تو پھر آپ کے نزدیک فیئر نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ چیز ایک دفعہ کرنے سے نہیں آئے گی، اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا۔ جب بھی آپ کے اندر کوئی اس طرح کا فیئر پیدا ہوتا ہے جو کہ انٹرنل فیئر ہے، ایکسٹرنل فیئر میں تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا اندر کا میکینزم خود بخود اس میں کام کرے گا اور آپ کو اس ایکسٹرنل تھریٹ سے بچائے گا۔ لیکن جب بھی انٹرنل فیئر پیدا ہو جو کہ امیجینیشن کے اندر ہے، حقیقی ڈر نہیں ہے، یعنی کہ کسی چیز کا خوف ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ چیز پریکٹس کرنی ہوگی کہ آپ کو اپنے پریزنٹ میں موجود رہنا ہوگا۔ اس ایکسرسائز کو جب بھی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ بہت بہتر محسوس کریں گے اور اپنے خوف کو آپ اس طرح بھگا پائیں گے۔ اب اسی طرح ایک خوف ہے فیئر آف لاس، یعنی کہ کچھ کھو دینے کا خوف۔ بعض لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز کھو دیں گے، کسی پیاروں کو کھو دیں گے، یا کوئی ان کی کوئی بہت قیمتی چیز ہے تو اس کو کھو دیں گے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ جتنی بھی ایکسٹرنل آبجیکٹس ہیں اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی باہری دنیا میں ہو رہا ہے اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ خاص کریں بعض لوگ جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھیں گے تو وہ کریش ہو جائے گا، یا بوٹ میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ ڈوب جائے گی۔
تو ان چیزوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہمارا کنٹرول صرف انٹرنل ہے کہ ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ریئیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی چیز نے جانا ہے تو وہ جائے گی. جب اس پوائنٹ آف ویو سے آپ چیزوں کو دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ خوف، آپ کے جتنے بھی خوف ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. سملرلی اگر آپ کے اندر انٹرویو کا خوف ہے کہ میں انٹرویو پہ جاؤں گا تو وہ مجھ سے پتہ نہیں کیا کویسچن کریں گے اور مجھے نہ آتا ہوا تو پھر کیا ہوگا، تو اس کو بھی آپ ایک پازیٹیو طریقہ سے لے سکتے ہیں کہ اگر کویسچن تو پھر آپ کو خود سے کویسچن کرنے ہوں گے. یعنی کہ اگر وہ میرے سے سوال کریں گے، مجھے وہ اس کا جواب نہ آتا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، مجھے جاب نہیں ملے گی، جاب نہ ملی تو پھر کیا ہوگا. اس طرح آپ نے اپنے فیئر کو، مثال کے طور پر اپنے فیئر کو فیس کرنا ہے. یعنی کہ آپ جتنے کویسچن کریں گے اتنا آپ فیئر کو فیس کر رہے ہیں. اس طرح آہستہ آہستہ فیئر آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. آپ اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں. اگر مجھے کویسچن کا جواب نہ آتا ہوا یا میں اس انٹرویو میں فیل ہو گیا تو میں نیکسٹ ٹائم پہلے سے بہتر تیاری کروں گا، اپنے آپ کو اور بہتر بناؤں گا تاکہ وہ مجھے ریجیکٹ نہ کر سکیں. یہ چیزیں جب آپ سوچیں گے تو آپ کے مائنڈ سے جو فیئر ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. جہاں بھی انٹرنل فیئرز آتے ہیں جو امیجینیشن کے اندر آتے ہیں تو ان پر پھر کویسچن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایکسٹرنل فیئر ہے یا انٹرنل فیئر ہے. جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنل فیئر ہے تو پھر آپ اس کو ڈیل بھی کر سکتے ہیں. جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو 50% فیئر وہاں پر ہی ختم ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ آپ نے اس پروسیس کو رپیٹ کرنا ہے اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، پازیٹیو سائڈ پہ سوچنا ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ یہ فیئر آپ کی لائف سے نکل جائیں گے. دوستو اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیں، میں انشاءاللہ اس پہ بھی کام کروں گا. آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.